تو آج کی کلاس میں ہم لوگ بات کریں گے نذیر اکبر آبادی کی نظم و نگاری کو لے کے، جو آپ کے ایگزام میں کافی اہم ہے، چاہے آپ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بی اے آنرس اردو کا انٹرنس ایگزام دینے جا رہے ہوں، یا پھر آپ جامعہ ملیہ اسلامیہ بی اے کے ساتھ ساتھ ایم اے کا بھی ایگزام دینے جا رہے ہیں۔ یہ سوال آنا بالکل لازمی ہے، نظم و نگاری نذیر اکبر آبادی کی۔ تو آج ہم لوگ اسی کے تعلق سے جو آپ کو بتائیں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شروعاتی دور ہے، اور یہیں سے جو ہے وہ نذیر اکبر آبادی کی نظم نگاری کی خصوصیت پر آپ لوگ اس طرح سے ایگزام میں لکھ سکتے ہیں۔ سوال آپ لوگ نوٹ کر لیجئے گا، نذیر اکبر آبادی کی نظم نگاری پر روشنی ڈالیے۔ اس طرح سے آپ سے سوال ایگزام میں پوچھا جائے گا۔ تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں بنا کسی دیری کے۔ تو نذیر اکبر آبادی کو کسی دبستان، تحریک یا عزم سے منسلک نہیں کیا جا سکتا۔ وہ خود نئی طرز و روش کے موجد ہیں۔ وہ کسی بنائی ہوئی یا طے شدہ ڈگر پر چلنے کے بجائے اپنی ایک الگ راہ بنائی جو پائیدار اور مستحکم ہے۔ الطاف حسین حالی اور مولانا محمد حسین آزاد جدید نظم کے معمار اول ہیں۔ انہوں نے بھی نذیر کے اثرات قبول کرتے ہوئے ان کی طرح نظمیں لکھی ہیں۔ شاعری سے زندگی کا اٹوٹ رشتہ ہوتا ہے، جس کی زندہ مثال نذیر اکبر آبادی کی شاعری میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ وہ ایک شاعر ہی نہیں بلکہ ایک مفکر اور مصلح بھی ہیں۔ انہوں نے زندگی کے ہر شعبے کا گہرائی سے مشاہدہ کیا اور انسان کو کامیاب زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا۔ ان کی شاعری انسانی زندگی کا آئینہ خانہ ہے، جس میں ہر شخص اپنا خود و خال دیکھ سکتا ہے۔ نیکسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں نذیر اکبر آبادی کو، جیسے آپ کو پتہ ہے نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے وہ ہم لوگ آج اسی کلاس میں دیکھیں گے۔ نذیر اکبر آبادی عوامی شاعر ہیں، اسی لیے ان کی شاعری عوامی زندگی، عوام کے احساسات و جذبات اور خیالات کی مکمل ترجمان ہے۔ اسی لیے نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی شاعری میں عوام کے متعلق ہی سب سے زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نذیر اکبر آبادی کی شاعری کی خصوصیت ہے، آپ نیچے سے لکھ سکتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی نے اپنے پیش رو، معاصرین اور بعد کے شعراء میں بھی اپنی انفرادی شان کے ساتھ نمایاں و منفرد نظر آتے ہیں۔ نذیر کی شخصیت و شاعری کا غالب رجحان شاد و باش، زندہ دلی اور انسانی سرگرمیوں میں ولہانہ دلچسپی ہے۔ ان کی پوری شاعری حقیقت پسندی اور واقعات نگاری کی آئینے دار ہے۔ وہ جس ماحول سے گزرتے ہیں، جو کچھ ہوتا دیکھتے ہیں اور جو کچھ ان کے تجربات و مشاہدات میں آتا ہے، وہی انہیں شعر کہنے پر اکساتا اور آمادہ کرتا ہے۔ جس طرح ایک بہترین غزل گو فرمائشی غزل یا فی البدیہہ غزل تخلیق کرنے پر دسترس رکھتا ہے، ٹھیک اسی طرح نذیر اکبر آبادی بھی فرمائش اور فی البدیہہ نظم تحریر کرنے پر قدرت کاملہ رکھتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھیں گے نذیر اکبر آبادی کی شاعری میں جو صداقت، ایمانداری، واقعات، وطن پرستی، گنگا جمنی تہذیب، مذہبی رواداری، عام زندگی سے قربت اور واقفیت، انسان سے محبت، وسعت و قلبی اور سادگی ملتی ہے، وہ اس سے قبل کسی شاعر کے یہاں نہیں پائی جاتی ہے۔ یہ بہت ہی اہم خصوصیات ہے نذیر اکبر آبادی کی۔ نذیر پہلے شاعر ہیں جن کی شاعری مکمل طور پر ہندوستانی فضا میں سانس لیتی نظر آتی ہے۔ ان سے قبل اردو شاعری میں ہندوستانی فضا اور ہندوستانی عوام کی زندگی اس طرح نہیں پیش کی گئی تھی کہ ان سے زندگی کے تمام نصیب و فراز ہمارے سامنے آ جائیں۔ نیکسٹ دیکھ لیجئے گا نذیر اکبر آبادی کی زبان کے تعلق سے پیش خدمت ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی زبان آگرہ کی زبان سے بے حد قریب ہے، اور انہوں نے اپنا وطن آگرہ ہی بتایا ہے، کیونکہ جب دہلی کو لوٹا جا رہا تھا تو 1757 میں وہ اپنی ماں کے ساتھ آگرہ چلے گئے، اور ہمیشہ اپنا وطن کس کو بتایا؟ آگرہ کو بتایا۔ تو نذیر اکبر آبادی کی زبان آگرہ کی زبان سے بے حد قریب ہے۔ انہوں نے زیادہ تر عام بول چال کی زبانیں استعمال کی ہیں، اور کہیں کہیں کھڑی بولی اور برج بھاشا کا سنگم بھی نظر آتا ہے۔ مندرجہ ذیل نظموں کا مطالعہ
طلباء و طالبات کے لیے سودمند ہوگا، جس میں کافی ساری نظمیں جو ہیں وہ آپ کو دی گئی ہیں، جس میں پہلی نظم ہے کلجگ، بنجارہ نامہ، آدمی نامہ، موت، دنیا و دارالمکافات، روٹی کی تعریف، مفلسی، شب برات، عید، بابا نانک شاہ گرو، کنہیا جی کا جنم، شری کرشن جی، درگا جی کے درشن اور مہادیوی کا بیاہ، یہ ساری ان کی زبان کے لیے آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں، امید کرتے ہیں آپ کو آج کا یہ سیشن جو ہے وہ پسند آیا ہوگا۔ شکریہ۔